العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. گرامی قدر دوستو اور عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے باب و ادراک الفریضہ مکمل کیا تھا. اب ہم اگلے باب کی طرف جا رہے ہیں جو کہ باب و سجود السہوی ہے. اس باب میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی الشرمبلالی الحنفی نے عنواناً 9 چیزوں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے کہ سجدے سہو کب واجب ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیز کو بیان کیا ہے کہ اگر واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو کیا حکم ہے. نمبر 3 پر سجدے سہو کب بجا لانا چاہیے، اس کا محل کیا ہے. اور چوتھے نمبر پر سجدے سہو کب ساقط ہو جاتا ہے. 5ویں نمبر پر کس پر سجدے سہو لازم ہوتا ہے اسے بیان کیا ہے. 6 نمبر پر کہ جو شخص قاعدہ اولیٰ بھول جائے اس کا کیا حکم ہے. 7ویں نمبر پر جو شخص قاعدہ اخیرہ بھول جائے اس کا کیا حکم ہے. پھر اس کے بعد 8ویں نمبر پر صاحب کتاب نے سجود سہو کی کیفیت کے تتمے کو بیان کیا ہے. اور اخیر میں 9 نمبر پر عدد کی رکعات کی عدد میں اگر توہم پیدا ہو جاوے، عدد رکعات میں اگر توہم پیدا ہو جاوے، شک پیدا ہو جاوے تو اس کو صحیح کرنے کی یا پھر اسے درست کرنے کی کیا شکل ہوگی اسے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ ہر نماز میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ سنن ہوتے ہیں. فرائض کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدے سہو نہیں کیا جاتا بلکہ نماز کا اعادہ کیا جاتا ہے، اور سنن کے چھوٹ جانے کی وجہ سے نماز کا اعادہ نہیں کیا جاتا اور سجدے سہو بھی نہیں کیا جاتا. البتہ واجب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے سجدے سہو اس نماز کی بھرپائی اور اس نماز کی کیفیت کے جبر نقصان یعنی نقصان کی بھرپائی کے لیے سجدے سہو کیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں صاحب کتاب آپ کو اس باب میں بتلائیں گے. آئیے چلتے ہیں عبارتوں کی طرف. باب سجود السہوی، یہ باب ہے سجدے سہو کے بیان میں. یجب سجدتانی بتشہد و تسلیم لترک واجب سہوا وان تکررا. یجب سجدتانی بتشہد و تسلیم لترک واجب سہوا وان تکررا. 2 سجدے واجب ہوتے ہیں تشہد اور سلام کے ساتھ. 2 سجدے واجب ہوتے ہیں تشہد اور سلام کے ساتھ کسی واجب کے سہون چھوٹ جانے کی وجہ سے. وَإِن تَكَرَّرَ، اگرچہ کئی بار چھوٹے ہو، یعنی اگرچہ کئی واجب چھوٹے ہو. 2 سجدے واجب ہوتے ہیں تشہد اور سلام کے ساتھ لترک واجب سہون وَإِن تَكَرَّرَ، کسی واجب کے بھولے سے چھوٹ جانے کی وجہ سے اگرچہ واجب کئی بار چھوٹے ہوں. خلاصہ عبارت یہ ہے کہ نماز میں واجب کی کمی رہ جائے یا زیادتی ہو جائے یا خلاف ترتیب ہو جائے، نماز میں واجب کی کمی رہ جائے یا زیادتی ہو جائے یا خلاف ترتیب ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے سجدے سہو کیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ ایک تشہد اور سلام کے ساتھ. حنفیہ کے نزدیک تشہد پڑھ کر دائیں جانب ایک سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کریں گے، دوبارہ تشہد پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور دوبارہ دونوں جانب سلام پھیریں گے. اسی کو صاحب کتاب نے کہا کہ یجب سجدتانی، 2 سجدے واجب ہوتے ہیں
تشہد و تسلیمن اور سلام کے ساتھ، لترک واجبن سہون کسی واجب کے سہون چھوٹ جانے کی وجہ سے، وَإِن تَكَرَّرَ اگرچہ کئی واجب چھوٹ گئے ہو، وَإِن كَانَ تَرْكُهُ عَمَدًا أَثِمًا اور اگر نمازی نے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑا ہو، اثما تو گنہگار ہوگا، ووجب اعادۃ الصلاۃ اور نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، لجبر نقصھا اس نقصان کی بھرپائی کے لیے، لجبر نقصھا اس نقصان کی بھرپائی کے لیے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھول سے واجب چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدے سہو ہے۔ اگر واجب بھول سے چھوٹ جا رہا ہے تو اس کی بھرپائی کے لیے سجدے سہو کیا جاتا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو یہ گناہ ہے، یہ نقصان سجدے سہو سے پورا نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ وَإِن كَانَ تَرْكُهُ عَمَدًا اور اگر واجب کو چھوڑا جان بوجھ کر اثما تو گنہگار ہوگا، ووجب اعادۃ الصلاۃ اور نماز کا اعادہ لازم ہوگا، واجب ہوگا، لجبر نقصھا اس نماز کے نقصان کی بھرپائی کے لیے۔ ولا يسجد في العمد للسهو قيل الا في ثلاث، ترك القعود الاول او تاخيره سجدة من الركعة الاولى الى آخر الصلاة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن۔ اس عبارت کا ترجمہ سننے سے پہلے آپ ایک بات سمجھیے کہ سجدے سہو کا وقوع اس وقت ہوگا جب کہ کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جا رہی ہو اور وہ واجب ہو، یا فرائض کے اندر تکرر ہو جا رہا ہو، یعنی کوئی فرض مقرر ادا ہو جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں سجدے سہو کا وقوع ہوا کرتا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی چیز بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیوے تب بھی اعادے صلاۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر سجدے سہو کرنے سے اس نماز میں کی ہوئی جان بوجھ والی غلطی کی بھی بھرپائی سجدے سہو سے ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 ہے 4 رکعت والی نماز تھی اور قاعدے اولا جان بوجھ کر چھوڑ دیا جو کہ واجب ہے، اس لیے اس کے لیے سجدے سہو کرے گا تو نماز ادا ہو جائے گی۔ سب سے پہلی چیز کہ قاعدے اولا یہ واجب ہے اور قاعدے اخیرہ یہ فرض ہے، تو قاعدے اولا میں بیٹھنا تشہد کی مقدار یہ واجب ہے، لیکن مصلی کو معلوم ہوتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس نے 2 رکعت پر قاعدے اولا نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب اس نے یہ واجب عمدن ترک کیا ہے نہ کہ سہون۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اخیر میں سجدے سہو کرے گا تو یہ جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے واجب کی بھرپائی اس سجدے سہو سے ہو جائے گی، نماز کا اعادہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، پہلی صورت۔ دوسری صورت، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوا کرتے ہیں اور پہلے سجدے کے ساتھ دوسرا سجدہ متصلاً ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کو جان بوجھ کر پہلے سجدے سے متصل ادا نہ کرتے ہوئے اس کو مؤخر کرے دوسری رکعت کے سجدے کے ساتھ یا تیسری رکعت کے سجدے کے ساتھ یا اخیری رکعت کے سجدے کے ساتھ، تو تاخیر رکن تو ہوا، لیکن یہ تاخیر رکن سہون نہیں ہے بلکہ عمدن ہے۔ لیکن پھر بھی بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمدن اس تاخیر کے بعد بھی اگر قاعدے اخیرہ کے بعد اس نے سجدے سہو کر لیا تو یہ جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے واجب کے نقصان کی بھرپائی ادا ہو جائے گی، یہاں پر اس کے لیے سجدے سہو کر لینا کافی ہوگا۔ تیسری صورت جہاں عمدن واجب کے ترک کرنے سے سجدے سہو سے نقصان کی بھرپائی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھول کر ایک رکن ادا کرنے تک سوچتا رہا تو سجدے سہو واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان اس میں مجبور ہے،
بھول کر اگر سوچتا رہا تو سجدے سہو واجب نہیں ہوگا کیونکہ انسان اس میں مجبور ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک رکن ادا کرنے تک سوچتا رہا جس کی وجہ سے اس رکن کی تاخیر ہو گئی، اس لیے سجدے سہو سے نقصان پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ 3 جگہ ہیں جہاں پر بعض علماء فرماتے ہیں کہ سہو تو نہیں، عمدن اگر ان واجب کو چھوڑ دیا تو ان واجب کو چھوڑنے کے بعد بھی نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے، اعادت صلاۃ ضروری نہیں ہے، بلکہ سجدے سہو سے ان تینوں کی نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔ وَلَا يَسْجُدُ فِي الْعَمَدِ لِلسَّهْوِ قِيلَ إِلَّا فِي 3، اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے کے سلسلے میں سجدے سہو نہیں ہے، اور جان بوجھ کر واجب کو چھوڑنے کے سلسلے میں سجدے سہو نہیں ہے۔ یہ تو ایک اصول انہوں نے بیان کیا کہ اگر جان بوجھ کر واجب چھوڑا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں سجدے سہو نہیں کیا جاتا بلکہ اعادت صلاۃ ضروری ہوا کرتا ہے۔ لیکن قیل الا فی 3، ہاں مگر بعض علماء نے کہا ہے کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پر جان بوجھ کر چھوڑ دینے کے بعد بھی سجدے سہو اس نقصان کی بھرپائی میں کارآمد ہوتا ہے۔ وہ کون سی 3 جگہ ہیں؟ نمبر 1، ترک القعود الاولی، قاعدے اولا کا چھوڑ دینا، یعنی قاعدے اولا کا جان بوجھ کر چھوڑ دینا۔ اب وہ قاعدے اولا کو جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو واجب کا چھوڑنا جان بوجھ کر ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں اعادت صلاۃ ضروری ہونا چاہیے۔ لیکن صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ اس چھوٹے ہوئے جان بوجھ کر واجب کو سجدے سہو سے بھرپائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے بھرپائی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی نماز دوبارہ لوٹانا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، او تاخیرہ سجدتاً من الرکعۃ الاولی الی آخر الصلاۃ، یا نمازی کا پہلی رکعت کے سجدے کو آخر صلاۃ تک مؤخر کر دینا، یا نمازی کا پہلی رکعت کے سجدے کو آخر صلاۃ تک مؤخر کر دینا، یعنی ایک رکعت، پہلی جو رکعت تھی اس کے 2 سجدے تھے، 2 سجدے متصل تھے، لیکن اس نے دوسرے سجدے کو مؤخر کر دیا دوسری رکعت تک یا تیسری رکعت تک یا آخری رکعت تک، تو یہ رکن میں تاخیر ہوئی، اور تاخیر رکن کی بنا پر سجدے سہو کیا جاتا ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ سہون ہو۔ لیکن یہاں پر اس شخص نے عمدن یہ کام کیا ہے، پھر بھی صاحب کتاب ذکر فرما رہے کہ بعض علماء کا کہنا ایسا ہے کہ اگر اس میں وہ سجدے سہو کر لیتا ہے تو بھی جبر نقصان ہو جائے گا۔ تیسری صورت، وَتَفَكُّرُهُ عَمَدًا حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ، اور نمازی کا جان بوجھ کر سوچتے رہنا یہاں تک کہ وہ ایک رکن سے غافل رہ جاوے، یعنی ایک تو ہے کہ مصلی اور نمازی نماز میں سوچتا رہے بھول کر، تو ایسی صورت میں سجدے سہو کر لینے سے اس کی نماز میں جو کمی اور نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر سوچ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں پر میرا سوچنا تاخیر رکن کا باعث بنے گا یا تاخیر رکن کی وجہ بنے گا، پھر بھی اس نے سوچا، تو صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض علماء کا کہنا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اخیر میں سجدے سہو کر لینے سے اس جان بوجھ کر تاخیر رکن کرنے والے کی بھرپائی ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیے عبارت، وَلَا يَسْجُدُ فِي الْعَمَدِ لِلسَّهْوِ قِيلَ إِلَّا فِي 3، اور سجدے سہو جان بوجھ کر چھوڑنے کے سلسلے میں نہیں کیا جاتا، بعض لوگوں نے کہا ہے ہاں مگر 3 صورتوں میں۔ نمبر 1، ترک القعود الاولی، قاعدے اولا کا چھوڑنے والا۔ نمبر 2، او تاخیرہ سجدۃ من رکعۃ الاولی الی آخر الصلاۃ، یا نمازی کا پہلی رکعت کے سجدے کو مؤخر کر دینا آخر صلاۃ تک۔ نمبر 3، وَتَفَكُّرُهُ عَمَدًا حَتَّى شَغَلَهُ عَنْ رُكْنٍ، اور نمازی کا سوچنا جان بوجھ کر یہاں تک کہ وہ ایک رکن سے غافل رہ جاوے۔ اب آگے صاحب کتاب ذکر فرما رہے ہیں کہ متا یاتی بسجود السہو، کے سجدے سہو کو کب کرنا چاہیے، مواقع سجدے سہو یعنی محل سجدے سہو، سجدے سہو کا محل کیا ہے۔ وَيُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، اور مسنون ہے سجدے سہو کو ادا کرنا بعد السلامی، سلام کے بعد، یعنی قاعدے اخیرہ میں سلام کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔
وَيَكْتَفِي بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِينِهِ فِي الْأَصَحِّ، اور ایک سلام کے ساتھ دائیں جانب کر لینا کافی ہوا فی الاصح، اصح روایت کے مطابق، یعنی جو نماز کا سلام ہوتا ہے اس نماز کے سلام سے پہلے دائیں جانب ایک سلام پھیر لینے کے بعد 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ فَإِن سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنزِيهًا، پس اگر سجدہ کیا سلام سے پہلے تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی سلام کے بعد 2 سجدے ہیں، ایک طرف دائیں جانب سلام پھیر لینے کے بعد 2 سجدے کیے جاتے ہیں جسے سجدے سہو کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی شخص نے سلام سے پہلے ہی 2 سجدے کر لیے ہیں اس کے بعد وہ سلام پھیر رہا ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ تنزیہی ہے، اعادے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا سجدے سہو ادا ہو چکا ہے، البتہ اس طریقے سے کرنا ناپسندیدہ یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ وَيُسَنُّ الْإِتْيَانُ بِسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، اور مسنون ہے سجدے سہو کا بجا لانا بعد السلامی سلام کے بعد۔ وَيَكْتَفِي بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَنْ يَمِينِهِ، اور کافی ہے ایک سلام کے ذریعے جو کہ دائیں جانب سے ہو فی الاصح، اصح روایت کے مطابق۔ فَإِن سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ كُرِهَ تَنزِيهًا، پس اگر سلام سے پہلے سجدہ کیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ وَيَسْقُطُ سجود السہو بطلوع الشمس بعد السلام فی الفجر وإحمرارها فی العصر وبوجود ما يمنع البناء بعد السلام۔ ان عبارتوں میں صاحب کتاب علامہ حسن ابن عمار ابن علی اشرمبللی الحنفی ان صورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں جس سے سجدہ سہو ساقط ہو جاتا ہے۔ ساقط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سجدہ سہو کے نماز مکمل ہو گئی اور مکمل ہوئی بغیر نقص کے، نہیں، ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نماز کے نقصان کی بھرپائی نہیں کر سکتا چاہ کر بھی، اس لیے کیونکہ کچھ صورتیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز سجدے سہو سے الگ ہو جایا کرتی ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ صاحب کتاب ذکر فرما رہی ہے وَيَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ، سجدے سہو ساقط ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الْفَجْرِ، فجر کی نماز کے بعد سلام کے بعد، فجر کی نماز میں سلام کے بعد سورج کے طلوع ہو جانے کی وجہ سے۔ وَإِحْمِرَارِهَا فِي الْعَصْرِ، یعنی يَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ بِإِحْمِرَارِهَا فِي الْعَصْرِ، اور سجدے سہو ساقط ہو جاتا ہے عصر کی نماز میں سورج کے سرخ ہونے کے بعد۔ وَبِوُجُودِ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ، یعنی يَسْقُطُ سُجُودُ السَّهْوِ بِوُجُودِ مَا يَمْنَعُ الْبِنَاءَ بَعْدَ السَّلَامِ، سجدے سہو ساقط ہو جاتا ہے سلام کے بعد ایسی چیز کے پائے جانے سے جو بنا کو مانع ہو، سلام کے بعد ایسی چیز کے پائے جانے سے جو بنا کو مانع ہو۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز ادا کر رہا تھا، فجر کی نماز میں اس سے کوئی واجب ترک ہوا سہون، اب اس کی ادائیگی وہ سجدے سہو سے کرے گا، لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب اس نے سجدے سہو کے لیے دائیں جانب سلام پھیرا اسی وقت میں سورج طلوع ہو چکا تھا، تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وقت اتمام کو پہنچ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اب مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس نے فرض کی ادائیگی وقت کے اندر کی تھی اور سجدے سہو اس کا وقت کے باہر ہو رہا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز اور ایسا مانع پیدا ہو گیا جو فرض نماز اور سجدے سہو کے درمیان اتصال کو مانع بن رہا ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ چاہ کر بھی سجدے سہو نہیں کر سکتا۔ اب اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، نمبر 1 یا تو وہ نقصان کے ساتھ اس فجر کی نماز کو مکمل سمجھے یا پھر دل کے اطمینان کے لیے دوبارہ اس نماز کی قضا کر لیوے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ایسے وقت میں شروع کیا جو کہ احمرار کے قریب تھا، اب اس شخص نے نماز شروع کیا، نماز میں کوئی ترک واجب ہوا، واجب کا چھوٹنا ہوا، اب اس کی بھرپائی سجدے سہو سے وہ کرے گا، لیکن ہوا کچھ یوں
کہ جب اس نے سلام پھیرا تو سلام کے بعد سورج مکمل سرخ ہو چکا تھا، اب وقت ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر وہ سجدہ سہو کرتا ہے تو اس کا سجدہ سہو نماز سے متصل نہیں رہا بلکہ نماز سے الگ ہو گیا، تو سورج کا احمرار یہاں مانع بن رہا ہے۔ لہٰذا اب اگر چاہتا بھی ہے کہ میں نماز کو سجدہ سہو سے اس کے نقصان کی بھرپائی کروں، پھر بھی وہ سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب سجدہ سہو کا محل اس نماز کے ساتھ متصل ہونے کا باقی نہیں رہا۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ نماز کو جبر یا تو وہ نماز کو نقصان کے ساتھ میں مکمل سمجھے، یا پھر وہ نماز کو دوبارہ قضا کے طور پر لوٹا لیوے۔ تیسری صورت کہ ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، نماز میں اس کو کوئی ایسی چیز لاحق ہوئی جس کی وجہ سے اسے بنا کرنا پڑ رہا ہو، لیکن بنا سے پہلے اور سلام کے بعد اس نے کوئی ایسی حرکت کر لی جس کی وجہ سے بنا کا اتمام ہو جاتا ہے، بنا وہاں ختم ہو جاتی۔ مثلا بات کر لیا، سلام کے بعد اسے سجدہ سہو کرنا تھا، لیکن سلام کے بعد اس نے بات کر لیا، تو بات کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو اور اس کی اس نماز کے درمیان میں بات کا کرنا دونوں کے اتصال کو مانع بن گیا۔ لہٰذا اب ایسی صورت میں بات کرنے کے بعد اگر وہ سجدہ سہو کرنا بھی چاہ رہا ہے تو بھی وہ سجدہ سہو نہیں کر سکتا، کیونکہ دونوں کے اندر اتصال باقی نہیں رہا۔ سجدہ سہو یاد رکھیے کہ سجدہ سہو یہ نماز کے اتصال پر ہی ہوگا جہاں دونوں کے درمیان میں کوئی ایسا مانع آیا جس کی وجہ سے دونوں کا انقطاع ہو جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ سجدہ سہو اس نماز کی بھرپائی اور اس نماز کا جبر نقصان نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ شخص جس نے بنا کی صورت میں بات کر لی ہے تو اب وہ سجدہ سہو کرنا بھی چاہے گا تو بھی اس کا سجدہ سہو اس کے نماز کے نقصان کی بھرپائی جو ترک واجب کی شکل میں ہوا تھا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ نقصان کے ساتھ نماز کو مکمل سمجھے یا پھر دل کے اطمینان کے لیے اس نماز کی وہ قضا کر لے۔ یہ تین باتیں آج کے درس میں صاحب کتاب نے ذکر فرمائے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اسی طریقے سے سجدہ سہو کو کب بجا لانا ہے، اور آخر میں سجدہ سہو کب ساقط ہوتا ہے۔ باقی ماندہ شقے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.